یہ ایک انسان کی کہانی نہیں بلکہ ایک یاد کی کہانی ہے، بستی کی کہانی ہے۔ یہ وقت کے ہاتھوں بکھر جانے والی پوری تہذیب کی کہانی ہے، اور اس کہانی کا راوی ہے انتظار حسین۔ انتظار حسین ان ادیبوں میں سے نہ تھے جو صرف الفاظ لکھتے، وہ الفاظوں کے اندر یادوں کو پرو دیتے تھے اور جملوں میں تاریخ کا بوجھ رکھ دیتے تھے۔ ان کے یہاں کہانی صرف کہانی نہیں ہوتی تھی بلکہ وہ ماضی اور حال کے درمیان خاموش مکالمہ ہوتی تھی۔ انتظار حسین کے لیے کہانی کہنا محض فن نہیں تھا، یہ ایک ذمہ داری تھی۔ وہ سمجھتے تھے کہ ادیب اگر اپنے وقت کی گواہی نہ دے تو تاریخ خاموش ہو جاتی ہے۔ اس لیے ان کی تحریر میں یاد صرف ماضی نہیں بلکہ حال سے جڑا ہوا سوال بن جاتی ہے۔ وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ وقت آگے بڑھتا ہے لیکن یادیں پیچھے نہیں رہتی بلکہ وہ ہمارے ساتھ چلتی ہیں۔ انتظار حسین کی پیدائش بر صغیر کے اس حصے میں ہوئی جہاں آج بھارت واقع ہے۔ یہ علاقہ ضلع بلند شہر میں قصبہ دبائی کہلاتا تھا۔ یہ وہ زمانہ تھا جب بر صغیر ایک جغرافیہ نہیں بلکہ ایک مکمل تہذیب تھا، اور یہی تہذیب بعد میں انتظار حسین کی تحریر کا سب سے بڑا موضوع بنی۔ انتظار حسین نے میرٹھ کالج سے تعلیم حاصل کی، پھر سن 1947 کی ہجرت آئی۔ یہ ہجرت صرف ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کا نام نہیں تھی، یہ پوری دنیا کے بچھڑنے کا لمحہ تھا۔ سن 1947 صرف ایک سال نہیں تھا، یہ ایک ایسا زخم تھا جو نسلوں میں تقسیم ہو گیا۔ انتظار حسین اس زخم کو نعروں میں نہیں بدلتے بلکہ وہ اسے خاموشی سے تحریر میں رکھ دیتے ہیں۔ ان کے کردار پھر نئے ملک میں آ جاتے ہیں لیکن ان کے خواب پرانے شہروں میں ہی رہ جاتے ہیں۔ یہی وہ داخلی ہجرت ہے جو ان کے ادب کی بنیاد بن جاتی ہے۔ انتظار حسین پھر پاکستان آئے، لاہور میں آباد ہوئے، لیکن ان کے اندر وہ پرانا شہر، وہ گلیاں، وہ بستی ہمیشہ زندہ رہی۔ انتظار حسین کا ادبی مزاج نہ مکمل طور پر جدید تھا اور نہ ہی صرف روایت پسند۔ وہ داستان اور جدید افسانے کے درمیان ایک نیا راستہ بناتے ہیں۔ ان کی تحریر میں اساطیر بھی ہیں اور لوک کہانیاں بھی ہیں، بت مت اور ہندو روایات بھی ہیں اور اسلامی تاریخ بھی ہے۔ یہ سب عناصر ایک ہی کہانی میں ایک ساتھ سانس لیتے ہیں۔ اسی لیے انتظار حسین کو پڑھتے ہوئے قاری کبھی حال میں ہوتا ہے اور کبھی صدیوں پیچھے چلا جاتا ہے۔ ان کے نزدیک ادب کا کام صرف تفریح نہیں تھا بلکہ ادب قوموں کا حافظہ ہوتا ہے۔ انتظار حسین ادب کو مغربی سانچوں میں قید نہیں کرتے، وہ اپنی کہانی اپنی زمین سے اٹھاتے ہیں۔ اسی لیے ان کے یہاں داستان بھی ہے، افسانہ بھی اور تاریخ بھی۔ یہ امتزاج انہیں اپنی نسل کے دوسرے لکھنے والوں سے الگ کر دیتا ہے۔ انتظار حسین کا سب سے نمایاں ناول بستی ہے۔ یہ ناول صرف ایک فرد کی کہانی نہیں ہے، یہ معاشرے کے بکھرنے کی داستان ہے۔ اس میں ہجرت کا دکھ بھی ہے اور یاد کا بوجھ بھی، اور پھر مستقبل سے جڑا ہوا ایک سوال بھی۔ بستی میں واقعات سیدھی لکیروں میں نہیں چلتے، یادیں آگے پیچھے ہوتی ہیں، خواب حقیقت میں داخل ہوتے ہیں اور پھر حقیقت خواب بن جاتی ہے۔ جب بستی انگلش میں ترجمہ ہوئی تو مغرب نے بھی مان لیا کہ اردو ادب میں ایک فنکار موجود ہے۔ یہی وہ لمحہ تھا جب انتظار حسین عالمی ادبی منظرنامے پر نمایاں ہوئے۔ بستی ان لوگوں کی کہانی ہے جو دو دنیاؤں کے درمیان کھڑے رہ جاتے ہیں، نہ وہ مکمل طور پر پیچھے لوٹ سکتے ہیں نہ وہ خود کو آگے جوڑ پاتے ہیں۔ یہ ناول ہجرت کے بعد کے انسان کا نفسیاتی نقشہ ہے۔ اسی لیے بستی ایک جگہ کی کہانی نہیں بلکہ حالت دل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب اسے دنیا کی دوسری زبانوں میں پڑھا گیا تو احساس ہر جگہ ایک جیسا تھا۔ انتظار حسین، ان کی تحریر کی ایک خاص بات اس کی تکنیک۔ انتظار حسین ہمیں جواب نہیں دیتے کیونکہ وہ ہمیں سوال دینا جانتے ہیں، اور شاید یہی سوال وقت کے ساتھ زیادہ زندہ رہتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ ان کا ادب آج بھی ہم سے بات کرتا ہے۔ وہ کبھی کہانی کو سیدھی ترتیب میں نہیں سناتے، وہ یاد کے طریقے سے لکھتے ہیں جہاں وقت آگے پیچھے ہوتا رہتا ہے۔ وہ استعارے استعمال کرتے ہیں، تمثیلیں لاتے ہیں اور چھوٹے چھوٹے جملوں میں بڑے بڑے معنی رکھ دیتے ہیں۔ ان کی زبان سادہ بھی ہے اور تہدار بھی۔ یہی وجہ ہے کہ پھر ان کا ادب پاکستان تک محدود نہیں رہا بلکہ دنیا بھر میں پڑھا گیا۔ انتظار حسین سادہ طبیعت انسان تھے، کم بولتے تھے، زیادہ لکھتے تھے۔ لاہور کی ادبی محفلوں میں بھی وہ ایک معتبر نام تھے، لیکن وہ شہرت کے پیچھے کبھی نہیں بھاگے۔ انہوں نے ادب کو کسی سیاسی نعرے میں نہیں بدلا، وہ ادب کو سوچ اور شعور کا ذریعہ سمجھتے تھے۔ انتظار حسین کو پاکستان میں بھی اور دنیا میں بھی
غیر معمولی عزت ملی، انہیں ستارہ امتیاز اور پرائیڈ آف پرفارمنس جیسے اعزازات سے نوازا گیا، فرانس نے بھی انہیں کسی اعزاز سے نوازا۔ یہ سب ان کی عالمی اہمیت کا اعتراف تھا۔ انتظار حسین ہمیں یہ سکھا گئے کہ جو قومیں اپنی کہانیاں بھول جاتی ہیں وہ پھر اپنی شناخت بھی کھو دیتی ہیں۔ ان کی تحریریں ہمیں ماضی میں قید نہیں کرتی بلکہ حال کو سمجھنے کی ایک طاقت دیتی ہیں۔ وہ ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ ہر بستی کے پیچھے ایک تاریخ ہوتی ہے اور ہر تاریخ کے پیچھے ایک انسان ہوتا ہے۔ انتظار حسین تو چلے گئے لیکن ان کی کہانیاں آج بھی ہمارے درمیان زندہ ہے، کیونکہ یاد کبھی مرتی نہیں۔ مجھے اجازت دیجیے، ملتے ہیں زندگی کی کسی اور موڑ پہ۔ اللہ حافظ۔